السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ بنگلہ دیش میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا گیا تھا سپٹمبر اکتوبر میں، اور وہ ملک سے بھاگ گئی تھیں، اور بھاگ کر کے وہ گئی بھی کہاں ہیں، وہ انڈیا کے اندر کہیں اسائلم میں اس وقت موجود ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بردر کنٹری ہے بنگلہ دیش۔ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش جب یہ انڈیپینڈنس کو ملی تھی تو یہ دونوں ایک ہی کنٹری تھے، لیکن ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں کچھ اختلافات دونوں آپ پہلے تو یہی دیکھ لینا کہ اتنا دور تھے یہ دونوں کنٹریز، تو نیچرلی یہ کوئی بھی دنیا کا ایسا کنٹری نہیں ہے جو کہ اتنا دور ہو، ان کے بیچ میں اینمی ٹیریٹری تھاؤزنڈز آف مائلز کی ہو اور وہ ایک کنٹری بن کر رہیں، تو یہ نیچرلی بھی یہ پاسبل نہیں تھا۔ لیکن آف کورس پاکستان کے جو ویسٹ ہے وہاں پر بھی بہت ساری غلطیاں کی گئیں لیڈرشپ کی طرف سے، اور کچھ غلطیاں ایسٹ پاکستان کی طرف سے بھی غلطیاں کی گئی، اور ایسی پولیٹیکل غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے ایک اچھے طریقے سے ان کنٹریز کو جو دو کنٹریز بن جانا چاہیے تھا، اور ایک مطلب برادرانہ طریقے سے اس مسئلے کو سالو کر لینا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، بلکہ 1971 کی وار ہوئی، اور پھر جنگ کا جو بہت سارے اس میں ایلیگیشنز پاکستان کی فوج کے اوپر لگائے گئے، اور بہت سارے ان میں سے ایلیگیشن جو ہیں وہ غلط ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر ہیں، لیکن ان ایلیگیشنز کی وجہ سے، اور وہ جو ایک پورا ہسٹری کریٹ کی گئی 1971 کے اراؤنڈ، وہ اتنی پوائزنس تھی اور اتنی وہ نیگیٹو تھی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے عوام کے اندر اور بنگلہ دیش کی ایک لوگوں کے اندر ایک بہت شدید ایسا لگتا تھا کہ نفرت پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے خلاف، اور جو پروپیگنڈا ایکچولی انڈیا پھیلا رہا تھا پاکستان کے خلاف، کہ پاکستان آرمی نے جینوسائڈ کیا بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان آرمی نے بنگلہ دیشی عورتوں کو ریپ کیا ہے اور انہوں نے ناحق وہاں پہ قتل کیے ہیں، وہ سب پروپیگنڈا جو ہے وہ انڈیا پھیلا رہا تھا، اور ایکچولی انڈین آرمی تھی جو کہ وہاں پر جنگ کا سما بنا رہی تھی۔ انہوں نے مکتی باہنی کے لاکھوں لوگوں کو، رضاکاروں کو ٹرین کیا، اور اس طرح سے ٹرین کیا کہ وہ جتنی بھی پاکستانی فوج بنگلہ دیش کے اندر اس وقت موجود تھی، اور وہ فوج ظاہر ہے اس فوج میں بہت سارے ویسٹ پاکستانی سولجرز بھی تھے، لیکن اس میں بہت سارے ایسٹ پاکستانی سولجرز بھی تھے، لیکن وہ جو مکتی باہنی کی یہ تیاری کروائی گئی کہ وہ ان تمام فوجیوں کے اوپر اٹیک کریں گے اور ان تمام کو جو ہے نا کمپرومائز کریں گے اور ان کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کریں گے، لیکن وہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن افسوس کی بات صرف یہ رہ گئی کہ دونوں جو ملک تھے، جو کہ بھائی کنٹریز تھیں، جو کہ ایک ہی کنٹری تھا پہلے، اور مطلب تحریک پاکستان کی پیداوار تھے یہ دونوں کنٹریز، اور مطلب جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کے لیے دونوں جو حصے تھے یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی جسم کے دو بازو کی طرح تھے، لیکن جب ان کو الگ ہونا پڑا 71 میں، تو اس کے بعد ہماری آپس کی ڈپلومیسی ہی ختم ہو گئی، ہمارے آپس کی تعلقات بالکل سیور ہو گئے، ختم ہو کے رہ گئے، اور اس کی ایک وجہ ایک تو وجہ انڈین پروپیگنڈا تھا، اور دوسرا یہ کہ شیخ مجیب الرحمان کو انڈیا کی بیکنگ جو حاصل رہی، اور مکتی باہنی کی جو ٹریننگ میں انڈیا کا حصہ، اور 71 وار کے اندر انڈین ٹروپس کا خود آ کر کے پاکستانی ٹروپس کو نہ صرف ان کو شکست دینا بلکہ ان کو اریسٹ بھی کرنا، کئی جو پریزنر آف وارز بنے وہ انڈین جیلوں میں لے جائے گئے، اور وہاں سے بعد میں ان کو ریلیز ملا۔ تو اس سب کی وجہ سے بنگلہ دیش کا شیخ مجیب الرحمان، اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد جو ان کی بیٹی حسینہ واجد ہیں، ان کا بہت طویل دور ایک رہا ہے پولیٹیکل، کئی دفعہ وہ الیکٹ ہو کر اپنا پرائم منسٹر بنی ہے، اور وہ ان کی موجودگی کی وجہ سے بھی ایک اینٹی پاکستان اسپرٹ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ چلتی رہی ہے، اور اس کی ثبوت یہ ملتا ہے، یہ تب کی میں آپ کو نیوز دکھا رہی ہوں پرانی، جب شیخ حسینہ وہاں سے نکل گئی تو ان کے فوراً جاتے ساتھ ہی کیا ہوا کہ وہاں پہ بہت سارے جو پروٹیسٹ کے لوگ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کی جو اسٹیچو ہے اس کو بھی وینڈلائز کیا، اور جو میوزیم ڈھاکہ کے اندر ہے جس کے اندر اینٹی پاکستان قسم کی 71 وار کے بارے میں بہت ساری چیزیں وہاں پہ لگی ہوئی تھی، ان کو بھی انہوں نے وینڈلائز کیا اور ختم کیا۔ وہاں سے جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ جو جناح کی ڈیتھ اینیورسری ہوئی دسمبر کے مہینے میں، تو اس کو کیسے منایا ان لوگوں نے، اور انڈیا ٹوڈے اس کو کیسے اس وقت کور کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ حسینہ بنگلہ دیش کے اندر محمد علی جناح کی اینیورسری جو ہے اس کو اردو پوئٹری اور سانگ کے ساتھ منایا گیا ہے، اور یہ وہی اردو زبان ہے جس کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کی بہت یعنی تحریک
کا ایک بہت کلیدی یہ حصہ تھا کہ وہ اردو کی زبان کے خلاف ان کی بغاوت تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے اندر تو یعنی ایسٹ پاکستان میں تو سب لوگ بنگالی زبان بولتے ہیں، اردو بولنے پہ کیوں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. تو اسی بنگلہ دیش کے اندر آج جب جناح کی ڈیتھ اینیورسری منائی گئی ہے تو اس میں اردو پوئٹری بھی سنائی گئی اور سانگس بھی اردو میں گائے گئے ہیں. سو یہ ایک ایسے اس طرح کی نیوز سے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بنگلہ دیش کے لوگوں کے اندر بھی اتنی نفرت نہیں تھی پاکستان کے خلاف، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا تھا اور ایک کور اپ تھا بہت بڑا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے بیچ میں بہت یعنی ایک دراڑیں تھیں اور فاصلے تھے. اور اب شیخ حسینہ کے جانے کے بعد وہ راستے کھل گئے ہیں اور پاکستان کو راستہ ملا ہے کہ وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے، اور بنگلہ دیش کی طرف سے بھی ایسے جسٹس آئے ہیں کہ وہ دوستی کے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. انہی دنوں کی میں آپ کو ایک دو اور خبریں ریمائنڈر کروا دوں کہ بنگلہ دیش از ریڈی ٹو ریزالو 1971 ایشوز ود پاکستان. کس نے یہ بات کہی اس وقت؟ سپٹمبر کے مہینے میں انٹرم آئی ٹی منسٹر ناہید اسلام، یہ ان کا نام ہے، اور یہ ناہید اسلام ایک ینگ آدمی ہے جو کہ ان پروٹیسٹ کے اندر لیڈنگ رول ان کا تھا. اور محمد یونس جب انٹرم پرائم منسٹر بنے، ایکٹنگ پرائم منسٹر بنے، تو انہوں نے اسی پروٹیسٹ کے ایک لیڈر کو اپنا آئی ٹی اور براڈ کاسٹ کا منسٹر بنایا. اور ناہید اسلام نے یہ بیان دیا اس وقت کہ پاکستان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں. 1971 کے جو وار کے اندر جو ہمارے بیچ میں بٹرنس آ گئی دونوں کنٹریز، اس کو ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں اور ملکوں کو قریب لے کر آنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ریولوشن جو کہ بنگلہ دیش کے اندر آئی وہ پاکستان کے لیے کتنی پازیٹیو ثابت ہو رہی ہے. اسی وجہ سے انڈیا کے اندر اس وقت یہ بھی پروپیگنڈا میڈیا میں آتا رہا کہ یہ ریولوشن شاید کرائی ہی پاکستان نے. مطلب انڈیا کی تو ویسے بھی عادت ہے انڈین میڈیا کی کہ کوئی پتہ بھی اگر ہلتا ہے یا کچھ تھوڑا سا بھی کچھ انڈیا کے اندر ٹیررزم ہوتی ہے کچھ، تو وہ فوراً جو ہے اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا پاکستان گورنمنٹ کی طرف کر دیتے ہیں. تو اس بات کے اوپر بھی ان کی طرف سے بہت پروپیگنڈا ہے کہ یہ ریولوشن جو ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسا تو نہیں، پاکستان کے اندر تو خود کا ایک پولیٹیکل ٹرمائل بہت مہینوں سے، سال 1.5 سال سے چل رہا ہے. تو پاکستان کی تو ایسی سچویشن ہی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ انڈین آؤٹ لیٹس کی یہ بات ہے. انہی دنوں کی بات میں آپ کو یہ ایک اور بتاؤں کہ بنگلہ دیش ڈیسیژن ٹو ریموو فزیکل انسپیکشن آف پاکستانی گڈس میں لیڈ ٹو ایکسپورٹ آف انلیگل آئٹمز. اکنامک ٹائمز جو انڈین آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے یہ بولا کہ پاکستان کی گڈس کو وہ ایگزامن نہیں کریں گے اور ان کے آنے دیں گے ٹریڈ کو، اور جو سخت ہوتی ہے نا انسپیکشن وہ نہیں کریں گے. یہ بنگلہ دیش نے یہ اعلان کیا ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اب انلیگل آئٹمز جو ہے نا بنگلہ دیش میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور ٹیررزم آنا شروع ہو جائے گی، ویپنز آنا شروع ہو جائیں گے، ڈرگز آنا شروع ہو جائیں گے. تو مطلب انڈیا کو بہت زیادہ اس بات کی تکلیف ہے. سو اس طرح کی نیگیٹو پروپیگنڈا آپ دیکھیں اسی وقت سے شروع ہو گیا. اور میں یہ بھی آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ انہی دنوں میں ٹیلی فون کال ہوئی محمد یونس جو ان کے نئے انٹرم پرائم منسٹر اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر شہباز شریف کے درمیان کال ہوئی تھی اس وقت. اور اس وقت دونوں نے بات کی کہ ہم بائی لیٹرل ریلیشنز کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنی دوستی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنا ٹریڈ کو آپس میں بڑھانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں. سو دس از لائک ریئلی ویری پازیٹیو فار پاکستان اینڈ بنگلہ دیش بوتھ. اور تبھی سے اس طرح کی باتیں بھی انڈین میڈیا میں مستقل چلتی رہیں، آج تک یہی چل رہی ہیں کہ بھئی بنگلہ دیش جو کہ اتنی دہائیوں سے انڈیا کا یعنی ایک چھوٹا بھائی بن کر کے وہاں پہ رہ رہا تھا ان کے بغل میں، اور تمام فارن پالیسی میں، فارن افیئرز کے معاملات میں شیخ حسینہ ہے وہ انڈین گورنمنٹ کی صلاح و مشورے سے چلتی تھی، اور تمام جو ٹریڈ کی پالیسیز ہیں اس میں بھی وہ انڈیا کا ساتھ دیتی تھی. اور کئی جو بی آر آئی کے پروجیکٹس ہیں وہ سٹال رہے ہیں جو کہ سائن ہو گئے ہیں انڈیا کے بنگلہ دیش اور چائنا کے بیچ میں، اور ان میں کئی دفعہ جو ہے رکاوٹ آ جاتی ہے. اسی وجہ سے آتی رہی ہے کہ وہ شروع ہونے کے باوجود بھی وہ رکتے رہے ہیں، اسی لیے کیونکہ انڈیا کا جو پریشر ہوتا تھا شیخ حسینہ پہ، اس کی وجہ سے اس کو وہ چیزیں روکنی پڑتی تھی. تو ان کی طرف سے ان کی میڈیا میں بہت سخت تکلیف ہے، اور بار بار اس بات پہ بات آتی ہے کہ انڈیا کا جو ایک بہت ہی یعنی کلیدی اسٹریٹجک پارٹنر تھا آپ سمجھ لیں، وہ ان کے ہاتھ سے کیسے نکل گیا، اور وہ اپنے نیبرہڈ میں اور کس طرح سے یہ تنہا ہو کر رہ گئے. اور اس بات پہ یہ جو غم و غصہ تھا انڈیا کے اندر، اس کا مزید اظہار کیسے ہوا ہے؟ کچھ دنوں پہلے بنگلہ دیش کا جو مشن ہے، یہ جو ایمبیسی ہے انڈیا کے اندر، اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور وہ اتنا شدید اٹیک تھا کہ جو بنگلہ دیشی مشن تھا اس نے اپنے دفتر کے اوپر تالا لگا دیا. انہوں نے بولا کہ ہم یہاں پہ کام نہیں کر سکتے بیکاز ہمارے اوپر اتنا شدید اٹیک ہوا، اور
اور یہ دیکھیں بنگلہ دیش کے فلیگ کے اوپر پیر رکھ کے اور جوتے رکھ کے یہ اپنے پروٹیسٹ کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے اوپر کچھ اٹیکس ہوئے ہیں, اور وہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کو بہت بڑھا چڑھا کے انڈین میڈیا میں پیش کیا گیا, اور یہ بات کی گئی ہے کہ بھئی بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنی ہندو کمیونٹی کے اوپر جو ہے آپریشن کر رہے ہیں, ان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں, ان کا جینوسائڈ کر رہے ہیں. سو یہ چیز جو ہے جو ان کے انٹرم پی ایم ہیں محمد یونس, انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ اس کو ہائپ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ, اور اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہرحال بہت زیادہ پروٹیسٹ انڈیا کے اندر, انڈیا بنگلہ دیش ریلیشن سورس ایٹ ٹینشنز رائز اوور اٹیک آن ہندو مائنورٹی. اور یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیلس بھی بتاؤں گی. یہ گارڈین نے بتایا کہ بھئی دونوں ملکوں کے بیچ میں, انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ میں ٹینشنز مزید بڑھ رہی ہیں, بجائے اس کے کہ چلو آپ کے بیچ میں کچھ ایسا ہو گیا ہے تو آپ ایک دوسرے کے قریب آؤ, ایک دوسرے کو سے بات چیت کرو, مسائل کو حل کرو. وہ اس طرح نہیں کرتا. انڈیا ہمیشہ ایک اپنا اپر ہینڈ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اگریسو ٹون میں ہمیشہ وہ رہتا ہے. تو گارڈین یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سنس حسینہ فلیڈ انڈیا ہیز بین اکیوزڈ آف اٹمپٹنگ to undermine the caretaker government led by the Nobel Prize winner economist Mohammad Yunus, who is seen as far less amenable to Indian demands and has called for a reset of relations. یعنی محمد یونس نے آنے کے بعد کہا ہے کہ بھئی انڈیا کی ہر بات ہم نہیں مان سکتے, اور ہمارے ساتھ جو انڈیا کی ریلیشن شپ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا, نیا طریقے سے سیٹ کرنا پڑے گا. جو پہلا اسٹیٹس کو چل رہا تھا ہم دونوں کے بیچ میں وہ اب نہیں چل سکتا, اور اس کے وجہ سے محمد یونس کی گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور اس کو جیپرڈائز کرنے کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے بہت ڈفرینٹ اٹیمپٹس ہو رہے ہیں انڈیا کی طرف سے. اور اسی کا ایک حصہ ہے یہ کہ پروٹیسٹ ہونا بنگلہ دیش کے خلاف, اور اس بات کے اوپر پروٹیسٹ ہونا کہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں ہندو مائنورٹی کے اوپر اٹیکس کریں. ون آف دا مین فلیش پوائنٹ ہیز بین ایلیگیشن آف وائڈ اسپریڈ اٹیک آن ہندو مائنورٹی ان بنگلہ دیش. اور محمد یونس نے یہ کیا کہا ہے, they have spread these rumors in particular countries and among influential players. اپنے دوست ممالک کے اندر اور اپنی کچھ خاص ممالک کے اندر انہوں نے یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ بڑھایا ہے کہ ہم لوگ ہندو مائنورٹی کو پہ اٹیک کریں. they are undermining our efforts to build a new Bangladesh and are spreading fictitious stories. ایک فکشن کی بنیاد پر, ایک اپنی خیالات امیجنیشن کی بنیاد پر وہ ڈفرینٹ سٹوریز جو ہے نا وہ میڈیا میں لا رہے ہیں اور وہ ہمارے خلاف جھوٹ گھڑ رہے ہیں دوسرے الفاظ میں. سو یہ باتیں محمد یونس نے بھی کہہ دی ہیں, اور یہ جو اٹیمپٹس ہیں انڈیا کے بنگلہ دیش کو کی اس نئی رجیم کو ٹاپل کرنے کے لیے یہ بڑے خطرناک لگ رہے ہیں. اور انڈیا کے اندر بہت ساری, آپ کو پتہ ہے کہ مودی کا دور حکومت ہے, اور آر ایس ایس اور ہندوتوا کی جو بہت ساری تنظیمیں ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں انڈیا کے اندر. ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جس مرضی کام میں ہاتھ ڈال دے. تو ان کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیفرون کلر جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے آر ایس ایس کو اور ہندوتوا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ ہندوتوا کے ایکسٹریمسٹ قسم کے جو پارٹیز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں, جن میں ایک ہے ہندو ہترک شانہ سمیتی, ان لوگوں نے بہت سارے پروٹیسٹ لانچ کیے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور آرگنائزیشنز ہیں جو کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہندو جو ان کی برادری ہے اس کے اوپر اٹراسٹیز کر رہے ہیں. سو لیٹ سی اب کس طرح بنگلہ دیش اس ساری چیز کو ہینڈل کرتا ہے, کس طرح ٹیکل کرتا ہے. لیکن یہ بات بہت ہی خوش آئند ہے پاکستان کے لیے کہ اس ساری ریولوشن کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان وہ بھائی چارہ جو کہ ڈے ون سے ہونا چاہیے تھا, اور وہ معافی تلافی اور جو بھی غلط ہو چکا ہے اس کو بیٹھ کے ریزالو کرنا اور اپنی ہسٹری کو ریسیٹ کرنا, اپنی فیوچر کو آپس میں ریسیٹ کرنا, اور اپنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹریٹجک اور ٹریڈ کی ٹائز کو جو ہے نا بحال کرنا, یہ ضروری تھا. اور یہ انشاءاللہ آنے والے دہائیوں میں آپ ایسا دیکھیں گے.